منك لم رقدت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرات کہ سیدنا حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت اولاد جنا ہی نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، بلکہ اور یوں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جیسا آپ چاہتے تھے پروردگار نے آپ کو ویسا بنایا۔ تو حضرات محترم، حضور اعلیٰ حضرت نے بھی جمال مصطفیٰ پر رخ کیا اور اپنے قلم سے کہا، لکھ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے۔ حضرات محترم، ملک عرب میں یعنی شہر مکہ میں اس زمانے میں، اس دور میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی زبان کو، اپنی لینگویج کو، اپنی بھاشا کو اتنا تقدس، اتنا پاک اور اتنا پاکیزہ، اتنا فصاحت و بلاغت، اتنا صاف مانتے تھے، اتنا صاف سمجھتے تھے کہ انہیں اپنی زبان پر غرور ہوتا۔ یعنی اگر ہمارے درمیان کوئی ایک بہت پڑھا لکھا بندہ، انگریزی میں بات کرنے والا، انگلش بولنے والا ہو، اگر وہ بولے تو ہم سمجھیں گے یار یہ تو واقعی میں بہت اچھا انگلش بولتا ہے، اس کا زبان بڑا پاک ہے، بڑا صاف ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ رواج تھا ملک عرب میں کہ لوگ شعر و شاعری کے حوالے سے بات کیا کرتے تھے۔ اگر مجھے آپ سے کوئی کام ہو یا آپ کو کسی اور سے کام ہو تو اشعار، شاعری کے حوالے سے لوگ بات کرتے تھے۔ اتنی زبان میں ان کی تاثیر اور لذت تھی اور اتنا ان کا یہ بات اہمیت رکھتا تھا۔ تو ہمارے سرکار مکہ شریف میں جب قرآن پاک کی آیتیں، سورتیں نازل ہونا شروع ہو گئی تھی تو مکہ شریف میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ لوگ جب شاعری پیش کرتے، اپنی اشعار پیش کرتے، تو جس کی شاعری میں زیادہ وزن ہوتا، جس کی شاعری میں زیادہ طاقت، پاور ہوتا، لوگوں کو مزہ آتا، اس لائن کو لکھ کر کعبہ شریف کے دروازے کے اوپر یعنی گیٹ کے اوپر اس کو لٹکا دیتے، اور جب تک کوئی دوسرا شاعر اس شاعری کے مقابلے میں زیادہ وزن نہ پیش کرتا تب تک اس کو وہیں لٹکے رہ دیتے، اور جب کوئی دوسرا شاعر اس سے عمدہ کلام پیش کرتا تو اس کو اتارتے اور اس کو لٹکا دیتے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے آقا نے اللہ کے حکم سے قرآن پاک کی 3 آیت والی جو سورہ ہے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیت کی سورت کو تختی پر لکھوایا اور اسے کعبہ شریف کے گیٹ کے اوپر ٹنگوا دیا، اور پورے مکہ والوں کو یہ حکم دیا کہ اس سے زیادہ اگر کوئی وزندار تم شعر پیش کر سکتے ہو تو لاؤ اور اس کو اتار کر اسے وہاں ٹانگ دو۔ تا قیامت، جب تک ہمارے آقا حیات میں رہے تب تک مکہ شہر والوں نے بہت کوششیں کی، یہاں تک کہ لاکھوں روپے بڑے بڑے شاعر اسلام کو دیتے اور دوسرے ملک سے بلواتے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شعر پیش کرو تاکہ اس کو وہاں سے نکال کر تمہارا شعر وہاں لٹکایا جا سکے۔ لیکن علماء کرام اور محدث کرام فرماتے ہیں کہ جب تک سرکار ظاہری زندگی میں مکہ مدینہ شریف میں رہے تب تک نہ کسی نے وہاں دوسرا شعر وزندار پیش کر سکا، اور تا قیامت تک وہ آیات قرآن عظیم کے اسی کعبہ شریف کے اوپر لٹکے ملیں گے۔ کسی میں یہ تاب، کسی نے اپنی زبان میں وہ تاب نہ لا سکا جو قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی دوسرا شعر پیش کر سکے۔
تو اسی اسنا کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں لکھا تھا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضرات محترم، عشق مصطفیٰ بہت کمال کی چیز ہے، عشق مصطفیٰ عشق رسول بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر سچا عشق اپنے آقا سے ہوا تو وہی عشق ہماری قبر میں اور میدان حشر میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ میری گزارش ہے اپنے دلوں میں عشق رسول پیدا کریں۔ پروردگار عالم ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنائے۔ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہمارے حضرت عالی جناب حاجی شاہد صاحب، آپ بڑے اطمینان اور مطمئن ہو کر ان کی واعظ و نصیحت کو سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام۔